السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان جو ہے سوا پارہ پر مشتمل ہے، دوسرے پارہ کے ربع سے تیسرے پارہ کی نصف تک۔ کل پہلی تراویح میں نے آخر میں بتایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حلال مال کھانے کی تلقین کی ہے، حرام سے منع کیا، اور کیا کیا چیزیں حرام ہیں اس کی بھی تفسیر ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو، خون کو، اور اسی طریقے سے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو جانور اللہ کے نام کے بجائے دوسروں کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ اسلام ایک عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، جبر کرے، اسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے، تم اس کا بدلہ لو، اور کوئی آزاد شخص نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو آزاد کو ہی قتل کیا جائے، کسی غلام نے غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے۔ اس سے معاشرے کے اندر امن سکون قائم ہوگا، فتنہ فساد اور خون خرابہ نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے امن سکون قائم کرنا۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے روزہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور دوسری تراویح ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ فرض کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ روزہ میں نے صرف تم پہ ہی فرض نہیں کیا، تم سے پہلے جتنی سابقہ امت گزری ہے تمام لوگوں پہ روزے فرض تھے، اور اللہ نے کہا یہ تم کو کوئی پورے سال نہیں رکھنا، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں۔ جس طریقے سے اور روزہ کی جو آداب ہے اس طریقے سے تم روزہ رکھ لو، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اور اس طریقے سے جو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی عبادت بندگی جو کرتے ہو اور کرو گے تو اس کا اثر آگے 11 مہینے میں دکھے گا، چونکہ یہ ٹریننگ سینٹر رینج سے کروایا جا رہا ہے۔ تو روزے کے 3 بنیادی مقاصد ہیں: تقوی پیدا کرنا، دوسری چیز ہے لعلکم تشکرون، شکر گزاری، تیسری چیز وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، خوف خدا دل کے اندر آ جائے۔ دوسری چیز ہے شکر کا جذبہ، ایک وہ نعمت جو رمضان کے علاوہ ہم دیگر مہینوں میں کھاتے پیتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کھانے پینے کے بعد، لیکن اب ذرا تصور کریں، ابھی تو بہرحال کچھ ٹھنڈ کا موسم ہے لیکن شدید گرمی ہوتی ہے۔ ایک روزے دار جب افطار کے وقت اپنے گلے کے اندر پانی کو اتارتا ہے تو زبان سے یہ بے ساختہ جملہ نکلتا ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی جس طرح اب رمضان میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کی شکر ادائی کا طریقہ سکھانا چاہتے کہ جب بھی تم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، شکران نعمت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ شکر بہت بڑی چیز ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین بڑھا کے دیں گے، نہیں کریں گے اللہ نے کہا کہ میں چھین لوں گا، تنگ کر دوں گا۔ تو دوسری چیز روزے کے جو بنیادی مقاصد میں ہے شکر کا جذبہ پیدا۔ تیسری چیز وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پہ ہم اور آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی ہمارا بندہ ہمیں یاد کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ اگر کوئی میرا بندہ میرے پاس آتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے کہ خدا کہاں ہے، تو کہیے تمہارا رب تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور مانگنے والی کی دعا کو سنتا ہے۔ تو اپنی ضرورت خدا کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کی عظمت اس بنیاد پر اور بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ رمضان کے ساتھ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت کسی چیز سے جڑ جاتی ہے یقیناً اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہم اور آپ گھروں میں لکڑی استعمال کرتے ہیں، اس لکڑی سے فرنیچر بناتے ہیں، اسی لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے ہم رحل بنا لیتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اس رحل کو ہم عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، اور اس کو بڑا ادب و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک عام کاغذ ہے، نیوز پیپر بنتا ہے، ہم نے پڑھا پھینک دیا، اسی کاغذ پہ اگر قرآن کریم کے الفاظ لکھے ہو تو یقین جانیے کیسا گیا گزرا بھی مسلمان ہوگا نا، ان کے نظریں اگر پڑے گی اس کاغذ پہ تو اٹھائے گا، چومے گا، عزت سے کہیں رکھ دے گا، کیونکہ اب وہ عام کاغذ نہیں ہے، اس کی عظمت اور اس کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا رشتہ اس رمضان سے جڑنے کی وجہ سے رمضان کی اور عظمت بڑھ گئی ہے، اس لیے قرآن کا مہینہ ہے قرآن کریم۔ اس لیے رمضان جو بھی کچھ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کوشش کی ہم اس کو سمجھنے کی فکر کریں، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو روزے کے 3 مقاصد ہیں، تقوی، شکر اور اللہ کی کبریائی، اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں مکمل طور پہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، مکمل طور پہ داخل ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، پورے کے پورے اسلام میں داخل، چونکہ یہ تیسرے پارے کی آیت ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے کہ پورے کے پورے انسان کو حکم ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ داخل کا مطلب کیا ہے؟ داخل کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، ہم نے بہت احسان کیا، نہیں، اور ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہمارا لین دین صحیح نہیں ہوتا، ہمارے معاشرتی احکام میں ہم بہت پیچھے رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں روزے نماز کا خیال رکھتے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھے کہ شریعت نے جن چیز کی اجازت دی ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، جن چیز سے منع کی اس سے رک جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پہ جو آزمائشیں آتی ہے، اور آپ اس وقت پوری دنیا کے حالات دیکھ رہے، بحیثیت امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، مسلمانوں کے حالات کیسے ہر انسان جانتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مسلمان یا مومن کہیے، مومن اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے، آزمائشیں آنی طے ہے۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کر لیے اور سوچ لیے کہ جنت میں یوں ہی ڈال دیا جاؤ گے تمہاری آزمائشیں میں؟ نہ، آزمائشیں ہوگی۔ وہی آیت یہاں پہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ایسی آزمائشیں آئی ہے، انسان کو 2 ٹکڑے کاٹ دیا گیا ہے، بڑی آزمائش آئی ہے۔ اس وقت کے ایمان والے رسول پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابھی تو ایسے حالات نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کا رسول یہ کفار مکہ میں بڑا مظالم ڈھاتے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سرخ ہو جاتا ہے اور کہتے تم پہ ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئی ہے جو پہلے کے لوگوں پہ آئی ہے۔ یاد رکھیے آزمائشیں آئی ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ مال کو، اولاد کو، جان کو، عزیز و اقربا کو لے کے اللہ آزمائیں گے، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ ہاں، تدبیر اختیار کرنی ہے کہ آخر یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے۔
آزمائش دو وجہ سے آتی ہے کہ انسانوں کے گناہ، جیسے قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو کچھ آزمائش پریشانی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہاری یہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ یہ ایمان والے کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس کو مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں، تو آزمائش۔ اس کے بعد شراب کے بارے میں ہے، شروع میں ایک طریقہ بتایا کہ کسی کام کو ڈائریکٹ منع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو شراب کی حرمت ابھی آگے پڑھیں گے 7ویں پارے میں۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، سوال پوچھتے شراب کے بارے میں کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نفع کم نقصان زائد ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام شراب کبھی پیتے ہی رہے، کچھ لوگ چھوڑے کچھ لوگ پیتے رہے۔ بعد میں اس کی حرمت ابھی کل ہم جب 5ویں پارہ میں بتاؤں گا آگے تو بتا دیا جائے گا، 7ویں پارہ میں اس کی حرمت کا پورا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ہے مال خرچ کرنے کے تعلق سے، یسألونک ماذا ينفقون، کہ مال کہاں خرچ کرے۔ پہلا سوال کہ مال کتنا خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے۔ اللہ نے کہا قل العفو، جو مال زائد ہو تمہاری ضرورت سے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ کس پہ خرچ کرے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین۔ اللہ نے کہا اپنے عزیز و اقربا پہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ پہ خرچ کرو۔ ماں باپ پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ فللوالدین ماں باپ پہ، والاقربین رشتہ دار جو آپ کے عزیز و اقربا ہے، ماں کی بہن خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، بھائی ہے، والیتام یتیم، والمسکین وابن السبیل، مسکین پہ خرچ کیجیے۔ اللہ کے راہ میں جو لوگ نکلے اس پہ خرچ کیجیے۔ اور خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، 3 پارے کے اندر پڑھا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے مثال دی گئی کسان ایک دانے کو مٹی کے اندر ڈالتا ہے، ایک دانہ سے اللہ تبارک و تعالی 7 بالیاں تیار کرتے ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، وہ ایک دانہ سے اللہ تعالی 700 دانہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی یقینی بات آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کی واپسی کی امید رکھتے ہیں، اللہ آپ کو بڑھ کے رکھے۔ لیکن 700 ملنے کے لیے 3 شرط ہے۔ پہلی چیز جیسے آپ دانہ بہت اعلیٰ قسم کا خرید کے لائیے تب فائدہ دے گا۔ دوسری چیز کہ زمین بھی ہموار ہوگی تب فائدہ دے گا۔ تیسری چیز کہ دیکھ بھال نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ آپ دانہ آپ کا صحیح نہیں ہے، زمین کی آپ نے سچائی نہیں کی، اس کے بعد آپ نے دیکھ بھال نہیں کیا تو دانہ نہیں نکلے گا۔ 3 شرط ہے، اس سے کمپیریزن کریے، مال حلال، دانہ اچھا ہو، مال حلال ہو، زمین زرخیز و سینچائی کی گئی ہو، لینے والا مستحق ہو، اور ڈالنے کے بعد دیکھ بھال، یعنی کسی کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا، من ولا ادا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها ادا، احسان نہیں جتلانا، احسان سے بچنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو کچھ دیں گے تو اللہ اس کو بڑھا کے دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ غیر مسلموں سے شادی کے بارے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ، یہ حکم دیا گیا کہ غیر مسلموں سے شادی مت کرو، اگرچہ تمہیں کوئی باندی، کوئی غریب قسم کی خاتون یا کوئی لڑکی ملے اس سے شادی کرنا تو بہتر ہے، لیکن کافرہ سے، مشرکہ سے شادی مت کرو، اس لیے تم کو جہنم کی طرف بلا کے لے جائیے۔ مومنوں کو بھی حکم ہے، مومن مردوں اور عورتوں دونوں سے کہا گیا کہ کافر مشرک سے شادی نہیں کرو، اس سے تم کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ مومن سے کرو گے تو تم کو جنت کی طرف بلائے گی، واللہ یدعو الی الجنہ، وہ جنت کی طرف تجھے بلائے گی۔ آج کل ایک بہت اس وقت ماحول خراب ہے، بہت سی مسلم بچیاں جو ہے غیر مسلموں کے ناجائز تعلقات میں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کڑی نظر رکھیں، اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد طلاق کا مسئلہ ہے۔ اولاً طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر بدرجہ مجبوری طلاق دینے کی نوبت آئے تو 1 طلاق دے کے 3 طہر، 3 مہینہ انسان ویٹ کرے، اس کے بعد اگر معاملات نہ بن پڑے تو دوبارہ طلاق مرتان۔
پھر 3 مہینہ ویٹ کرے، پھر معاملہ نہ بنے تب تیسرے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اسی طریقے سے رضاعت کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو 2.5 سال دودھ پلانا چاہیے، ماں دودھ پلائے، چونکہ بچوں کی نشو و نما ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ تیسرے پارہ کے شروع میں ایک بہت اہم آیت ہے، آیت الکرسی جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، بڑی جامع آیت ہے، پورے قرآن کریم میں سب سے اہم آیت ہے آیت الکرسی، جس میں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی فردانیت کا ایک اہم موضوع ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی موت اس کو جنت میں جانے سے روک رکھی ہے، موت کے بعد انسان فوراً جنت میں جائے گا، تو آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اب نمرود کسے کہتے ہیں؟ عراق کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا نمرود، اور مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون۔ عراق، ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہی پیدا ہوئے، وہاں کے جو بادشاہ تھے نمرود، وہ بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی یعنی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھایا کہ ایک اللہ ہے وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے، تم خدا نہیں ہو سکتے۔ نمرود کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، اگر مردوں کو زندہ، زندوں کو مردہ کرنا ہے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کو بلایا جس پہ سزا عائد ہو چکی تھی، اس کو پھانسی ہونی تھی، اور اس کو چھوڑ دیا۔ نمرود نے کہا دیکھو میں مردے کو زندہ کر دیا، اور ایک بیچارے انسان کو بلایا جو بے قصور تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، ناحق اس کو قتل کروا دیا، اور کہا دیکھو زندے کو مردہ میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی بندہ ماننے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں ڈبوتا ہے، تم اگر واقعی اس کے برعکس کر کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عزیر علیہ السلام ایک گاؤں سے، بستی سے گزر رہے تھے، بہت سارے لوگ مری پڑے تھے، بس دل میں خیال آیا کہ اللہ اتنے سارے لوگ مری پڑے، اتنے سارے لوگ کو کیسے اب زندہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ حضرت عزیر چونکہ ایک گدھی پہ سوار ہو کر آزاد راہ، ان کے پاس کھانے پینے کوئی سامان موجود تھا، اسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، 100 سال کے بعد اللہ نے کہا قال کم لبثت یا عزیر، کتنے دن تم سوئے؟ عزیر نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، بس ایسا لگتا ہے ایک دن میں سویا تھا۔ اللہ نے قال بل لبثت 100 عام، بلکہ میں نے تجھے 100 سال سلایا۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، کھانا بالکل تر و تازہ، 100 سال کے بعد کھانا جو لے کے جا رہے تھے راستے کھانے کے لیے تر و تازہ، اور پانی و شرابک بالکل تر و تازہ۔ وانظر الی حمارک، اپنی گدھی کے طرف، گدھی مر چکی تھی، سڑ گل گئی تھی، صرف ہڈیاں بچی تھی۔ اللہ نے کہا دیکھو اس ہڈی پہ گوشت کو میں کیسے چڑھاتا ہوں۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی 100 سال عزیر علیہ السلام کو سلانے کے بعد کھانا بالکل تر و تازہ ہے، گدھی سڑ گل گئی تھی، 100 سال کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، بلکہ 350 سال اصحاب کہف کو سلائے، اور اس کو سلانے کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، کہ اللہ تعالیٰ، بس ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے یقین ہے، بس اپنے دل کو اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا 4 پرندوں کو پکڑ لو، اس کو اپنے پاس رکھو، جب مانوس ہو جائے تم سے، پھر اس کی بوٹیاں بنا کر کے 4 پہاڑ پر ڈالو، اس کو بلاؤ، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے گا۔ اس کے بعد میں نے بتا دیا، اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ میں نے بتا دی کیا اس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سود، ربا، لین دین کا معاملہ ہے، انشاءاللہ العزیز کل وہ باتیں بتائی جائیں گی۔ سود، ربا اور لین دین کیا چیز ہے، کل وہ ساری چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وہ مزید یہ کچھ اختصار بتا دے رہا ہوں کہ سود اور ربا کی بڑی حرمت آئی۔ سود
کھانے والا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کا رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اب بتائیے جو قوم اللہ اس کے رسول کے جنگ کرے وہ قوم کیسے فتح پا سکتی، کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو سود کھانے کے بارے میں جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ سود کھانے والا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ سود کے بارے میں کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانے والا اللہ اس کا رسول سے جنگ کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے پھر جو ہے مزید بتاتے ہو، آگے یہ ہے کہ بات لیٹ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا 2-3 منٹ اور وقت لوں گا، میں بات مکمل کروں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لین دین کرنے کے بارے میں کہ آپ کسی کو، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے لین دین کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا وقت متعین کر لیا کرو، لکھ لیا کرو اور گواہ منتخب کر لیا کرو، کب لیں گے کب واپس کریں گے، گواہ لکھ لیجیے تاکہ آپس میں نا اتفاقی ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخری 2 رکوع کی بڑی آیت کی سورہ بقرہ کے آخری 2 آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے ان 2 آیت کو پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آل عمران